اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، غزوہ موتا 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو پورا یقین تھا کہ اب وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ رات کا وقت ہے، کائنات مکمل سکون میں ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں محو خواب ہیں، لیکن کچھ لوگ محو سفر بھی ہیں۔ یہ 3000 مجاہدین کا دستہ ہے، ان کی منزل غزوہ موتا کی طرف ہے۔ یہ 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر بڑے درد و سوز کے ساتھ اپنی اونٹی کے کجاوا پر بیٹھا یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اے میری اونٹنی، جب تو نے مجھے میدانی علاقے سے 4 دن کی مسافت پر اتار دیا تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اے اللہ، تیری شان انعام عطا کرنا ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ مجھ کو اپنے عیالوں میں واپس نہ لانا، مجھ کو اپنے گھر والوں میں دوبارہ واپس نہ لانا، اور مسلمان آ گئے اور مجھے سرزمین شام میں چھوڑ دیا جائے جہاں میں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ تجھ کو ہر قریبی نسب والے نے اللہ کی طرف جاتے ہوئے چھوڑ دیا اور بھائی بندی بھی ختم کر دی۔ اس وقت میں خشک اور تر کھجوروں سے بے نیاز ہوں کہ اسے اپنی سیرابی کے لیے جھاڑوں۔ یہ اشعار سن کر کجاوا کے پالان میں ساتھ بیٹھا مسافر رونے لگا۔ شعر کہنے والے مسافر نے اپنا درہ اٹھایا اور کہا کہ اے انسان، تیرا کیا حرج ہے کہ اگر اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے اور تو میرا کجاوا اور باقی ساری میری چیزیں میرے خاندان والوں کو واپس کر دے۔ یہ اشعار کہنے والے مسافر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے ساتھ کجاوے میں ان کے بھتیجے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ آپ کی والدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک خاتون تھی اور آپ کا شمار بھی صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اپنے علاقے کے صاحب اصل لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ نہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلکہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کی فطرت شروع ہی سے نہایت پاکیزہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا چرچا پھیلا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بلا تاخیر اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ 13 ہجری نبی میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رؤساء میں سے ایک تھے جنہوں نے مدینہ پہنچنے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال بھی کیا اور میزبانی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شعر گوئی پر خاص قدرت حاصل تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شاعری تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دربار رسالت کے 3 مشہور شعراء میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرے 2 شعراء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک تھے، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے اشعار میں کفار کی گمراہی پر ایسی چوٹ کرتے کہ وہ تل ملا اٹھتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، آج کے بعد کفار کو تم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن وہ تمہاری ہجو کہیں گے، تمہاری تعریف کہیں گے، تو تم مسلمانوں کی عزت کو تم ان میں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہو؟ اس موقع پر فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اپنی خدمات پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو بہت پسند فرمایا، اور کئی موقعوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر کام کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار ہوتے، الہی اجر تو بس آخرت کا ہے، بس تو مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت یہ اشعار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بآواز بلند پڑھ رہے تھے۔ الہی تیری مدد نہ ہوتی تو ہم کو ہدایت کہاں ملتی، نہ ہم زکوٰۃ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ اے اللہ تو ہم پر راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہم پر اپنی تسکین فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت فدا ہونے کے لیے تیار رہتے۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور سواری پر تھے۔ راستے میں ایک مجلس میں کچھ مسلمان اور منافقین ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی مجلس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت خار کھاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی اور بڑی بدتمیزی سے بولا، گرد مت اڑاؤ۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر سب حاضرین مجلس کو سلام کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایک مختصر خطبہ دیا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو ان لوگوں کو یہ بتاؤ جو تمہارے پاس ہیں، یہاں آ کر ہمیں پریشان مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں آپ نے سنی تو تڑپ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کے ارشادات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ اس موقع پر بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکلیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکیمانہ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ وہ سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ محترم سامعین، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 1400 عاشقان اسلام میں شامل تھے جنہوں نے بیعت رضوان کے نام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اصحاب الشجرہ کا لقب دیا۔ بیعت رضوان سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک خاص مہم پر بھی مامور کیا تھا، جو کہ سریہ عبداللہ بن روا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدے کے نتیجے میں سن 7 ہجری میں مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ اس مبارک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی تھی اور چند اشعار بڑے جوش و جذبے سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشعار سخت محسوس ہوئے تو انہوں نے آپ کو ٹوکا کہ حرم میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اشعار پڑھتے ہو؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سن رہا ہوں، ان کے اشعار پر کفار تیر و نشتر کا کام بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو زور آور کیا اور دشمن کے لشکر کو اس نے اکیلے ہی شکست دی۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کی تعمیل کی تو تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی یہ آواز ساتھ ملا کر کہنے لگے، جس سے ایسی گونج پیدا ہوئی کہ کفار کے دل بھی دہل گئے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر موت تک تمام غزوات میں آپ پورے جوش و ایمان کے ساتھ آپ نے شرکت کی۔ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت و اسلام کی تبلیغ کے لیے خطوط روانہ کیے تو ایک خط حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی بصرہ روانہ کیے۔ جب حضرت حارث موتا پہنچے تو وہاں کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاری میں روانہ کیا اور ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار، ان کو لشکر امیر بنا دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا دیا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو مناسب سمجھے اپنا امیر بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے حوالے کیا۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو پورا یقین تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مدینہ سے باہر آ کر رخصت کیا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور ان کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا، اس ذات پر آخری سلام کہ میں نے جن کو کھجور کے درختوں میں رخصت کیا، جو الوداع کہنے والوں میں سب سے بہترین اور جو سب سے بہتر دوست بھی ہیں۔ یہ اسلامی لشکر جب حدود شام میں داخل ہوا تو انہیں دشمن کی کثیر تعداد اور جنگی تیاریوں کا علم ہوا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پرجوش خطاب کیا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تمہارا مقصد تو راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنا ہے۔ مسلمان کبھی مادی قوت اور آدمیوں کی کثرت پر نہیں لڑتے، وہ تو صرف
دین حق کی خاطر لڑتے ہیں۔ آگے بڑھو اور کامیابیوں میں سے ایک کامیابی حاصل کر لو، شہادت یا پھر فتح۔ محترم سامعین، اس خطاب کے بعد تمام مجاہدین میں شہادت کی آگ بھڑکی اور وہ موتا پہنچ کر رومی فوجیوں سے ٹکرا گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو علم حضور نبی کریم سے ان کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواح کے پاس آ گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ لڑتے لڑتے انگلی میں زخم آیا، وہ کٹ کر لٹک گئی۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبا کر پاؤں سے وہ انگلی ہی نکال دی۔ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، لیکن بہت زیادہ کمزوری کے باوجود دوبارہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور تلوار اور نیزے سے مقابلے کرنے لگے کہ ایک دشمن نے آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو پکار کر کہا، اے بھائی کے گوشت کو، اپنے بھائی کے گوشت کو یعنی میری لاش کو لے جاؤ کہ دشمن اس کو خراب نہ کریں اور یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کریں۔ جس وقت موتا میں مسلمان جہاد میں مصروف تھے، میلوں میں دور کہیں میلوں دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، نشان لیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، اب عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح دی گئی۔ یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ میدان جنگ کا پورا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا اور آپ کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، اور جب ان تینوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے ان کے نام الگ الگ لیے اور کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔